پارا چنار میں افسوسناک واقعہ، ہلاکتوں کی تعداد 5 سے زائد ہو گئی۔ فوج اور میڈیا خاموش تماشائی بن گئی، شیعہ سنی فسادات پھر سر اٹھانے لگے۔ پاکستان کے قبائلی ضلع کرم میں مختلف قبائل کے درمیان مختلف مقامات پر جھڑپیں ہوئی ہیں، جس میں مقامی وفاقی وزیر ساجد حسین توری کے مطابق اب تک 5 افراد ہلاک اور 26 تک زخمی ہوئے ہیں۔ ضلع کرم میں حالات کچھ عرصے سے کشیدہ ہیں، جہاں مقامی مخالف قبائل کے درمیان فائرنگ اور جھڑپوں کی اطلاعات موصول ہوتی رہتی ہیں، لیکن گزشتہ 4 روز سے اس میں شدت آئی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک عزیز نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ اس وقت ضلع کے 3 اہم علاقوں سے جھڑپوں کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، جن میں اپر کرم، لوئر کرم اور سینٹرل کرم کے علاقے شامل ہیں۔ بعض علاقوں سے بھاری ہتھیاروں کی آوازیں بھی سنی گئی ہیں۔ سوشل میڈیا پر رات کے وقت سے شدید فائرنگ کی ویڈیوز بھی گردش کر رہی ہیں۔ وفاقی وزیر سمندر پار پاکستان اور ضلع کرم سے منتخب رکن قومی اسمبلی ساجد حسین توری نے بتایا کہ وہ خود علاقے میں موجود ہیں، جہاں مقامی انتظامیہ، سیکیورٹی حکام اور مقامی عمائدین کی مدد سے حالات پر قابو پانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ وفاقی وزیر ساجد حسین توری کا کہنا تھا کہ گزشتہ رات لوئر کرم میں جنگ بندی کرا دی گئی تھی اور اب وہاں مورچے خالی کرائے جا رہے ہیں، جہاں سیکیورٹی اہلکاروں کو تعینات کیا جائے گا۔ کہا 2 روز پہلے اپر کرم کے علاقے میں جنگ بندی کرا دی گئی تھی اور جیسے ہی حکام واپس آئے تو فائرنگ کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا گیا تھا، لیکن اب وہاں حالات قدرے بہتر ہوئے ہیں۔ اپر کرم کے علاقے بوشہرہ میں اطلاعات کے مطابق بنگش قبیلے کے ہی لوگوں کے درمیان زمین پر تنازع تھا، جس پر فائرنگ ہوئی اور یہ فائرنگ پھر شدت اختیار کرتی گئی۔ باقی علاقوں میں یہ تاثر لیا گیا جیسے اس میں شیعہ مسلک کے لوگ شامل تھے۔ اس کے بعد لوئر کرم میں قبائل کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئیں اور اس دوران اپر کرم میں جنگ بندی کرا دی گئی۔ تنازع کا بنیادی سبب زمین کا تنازع تھا اور یہ تنازع بھی ایک ہی قبیلے کے کچھ اراکین کے درمیان تھا، جن میں کچھ گھرانوں کا تعلق اہل سنت اور کچھ کا اہل تشیع سے تھا۔ ضلع کرم سے تحریک حسینی کے جانب سے مذاکرات میں شامل تحریک کے سابق صدر حاجی عابد حسین نے بتایا کہ بنیادی طور پر تنازع ایک کمرے کی تعمیر سے شروع ہوا تھا، کیونکہ ایک قبیلے کے لوگ ایک کمرہ تعمیر کرنا چاہتے تھے جبکہ دوسرا فریق اس کے حق میں نہیں تھا، اور اس پر کشیدگی میں اضافہ ہوا اور بات فائرنگ پر آئی جس میں جانی نقصان بھی ہوا ہے۔ اسی طرح اہل سنت سے تعلق رکھنے والے مذاکراتی ٹیم کے رکن ملک عطا اللہ خلجی نے پارا چنار سے بتایا کہ بنیادی طور پر فریقین کے درمیان اگر کوئی تنازع ہے اور وہ اس بارے میں بات چیت کر رہے ہیں تو اس میں باقی لوگوں کو ملوث نہیں ہونا چاہیے۔ ملک عطا اللہ خلجی کا کہنا تھا کہ اپر کرم میں جب کمرے کی تعمیر کا تنازع پیدا ہوا تو اس وقت قانون نافذ کرنے والے اہلکار موجود تھے، لیکن کشیدگی ان کے جانے کے بعد شروع ہو گئی تھی۔ ضلع کرم میں ماضی میں بھی مقامی قبائل کے درمیان جھڑپوں کے علاوہ فرقہ وارانہ تشدد کے واقعات بھی پیش آتے رہے ہیں اور اب بھی اس میں بعض عناصر اس فرقہ وارانہ تشدد کا سلسلہ قرار دے رہے ہیں، لیکن وفاقی وزیر ساجد حسین توری کا کہنا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے اور ان میں شیعہ یا سنی کے کوئی اختلافات نہیں ہیں۔ مقامی صحافی ریاض چمکنی نے بتایا کہ اس کے بعد لوئر کرم میں جھڑپیں شروع ہو گئی تھیں، جہاں مختلف قبائل ایک دوسرے پر فائرنگ کرتے رہے اور مورچہ زن رہے ہیں۔ اس کے بعد سینٹرل کرم میں بھی مختلف قبائل کے درمیان کل اور آج جھڑپیں شروع ہوئی ہیں، جس میں جانی نقصانات کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال پارا چنار میں کل 28 زخمیوں کو لایا گیا ہے، جن میں 2 ہلاک ہوئے ہیں اور باقی میں کوئی ایسا زخمی نہیں جس کی حالت تشویشناک ہو۔ موقع پر ہلاک ہونے والے افراد کی لاشیں ہسپتال نہیں لائی گئیں۔ ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ ہلاک اور زخمیوں کی تعداد کہیں زیادہ ہے، لیکن سرکاری سطح پر اس کی تصدیق نہیں کی جا سکتی۔ ضلع کرم میں اس سال مئی میں 5 اساتذہ سمیت 8 افراد کے قتل کے بعد حالات کشیدہ رہے ہیں۔
واقعات کچھ یوں رپورٹ ہوئے تھے کہ ایک گاڑی پر فائرنگ سے محمد شریف نامی استاد کو قتل کر دیا گیا تھا، جس کے بعد سوشل میڈیا پر پیغامات شیئر کیے گئے تھے کہ شیعہ اکثریتی علاقے میں سنی استاد کو قتل کر دیا گیا ہے، جس کے بعد ایک اسکول کے اسٹاف روم میں موجود اساتذہ سمیت اسکول کا عملہ موجود تھا، جن پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کر دی تھی۔ ان واقعات کے بعد علاقے میں حالات انتہائی کشیدہ ہو گئے تھے، جہاں اسکول، کالج اور کاروباری مراکز بند کر دیے گئے تھے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو عزیز نیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آنے والی لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔